الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اس آیت کریمہ کی تفسیر آیت کے شروع کی کل وضاحت سے ہو گئی تھی، ایک دو چیزیں آخر میں رہ گئی تھیں تو میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے، وخلق منها زوجہا اور پیدا کیا اس سے یعنی اس ایک جان سے سیدنا آدم علیہ السلام سے، زوجہا ان کے جوڑے یعنی اماں حوا کو. کیسے پیدا کیا؟ ان کی پسلی سے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور پھیلائے ان دونوں سے مرد بہت زیادہ اور عورتیں. تو باقی جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، جتنی بھی نسل انسانی آگے بڑھی وہ انہی دونوں سے آگے بڑھی. فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کہ تم سوال کرتے ہو ساتھ اس کے، والارحام اور رحم سے بھی یعنی اور رحم سے بھی ڈرو. واتقوا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اتقوا فعل امر ہے، ڈرو. اللہ یہ لفظ جلالہ یہاں مفعول بن رہا ہے اللہ سے. تو آگے ہے والارحام. والارحام یہاں میم پہ زبر ہے تو اس کا عطف ہے لفظ جلالہ پر. گویا کہ مطلب یہ بنے گا اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو دوسروں سے، جس کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو. والارحام اور رحم سے بھی ڈرو. تو رحم سے مراد یعنی رحم کو توڑنے سے صلہ رحمی کرو، رحم کو توڑنے سے ڈرو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو رحم توڑے گا اللہ اسے توڑیں گے. تو حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الرحم شجنۃ من الرحمن، رحم جو ہے یہ رحمان سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے رحمان. فقال اللہ نے فرمایا ہے من وصلکی وصلتہ، کہ جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا. ومن قطعکی قطعتہ، اور جو تجھے توڑے گا اسے میں توڑوں گا. تو رحم کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ سے ڈر جاؤ. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کل اس کی تفصیل سے وضاحت گزر گئی. تو اللہ سے ڈرنے کا دوبارہ مکرر حکم ہے. وہ اللہ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو. جب انسان کسی کو کوئی بات کہے، اگلا بندہ زیادہ توجہ نہ دے تو انسان اللہ کا واسطہ دے کر بات کرے تو پھر اس کی بات لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا واسطہ دیے ہے. تو جس اللہ کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو، والارحام اور رحم سے بھی ڈرو، یعنی رحم کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے. تو صلہ رحمی کرنا، جس کو یعنی رحم کو جوڑنا یعنی صلہ رحمی، یہ بہت افضل عمل ہے. جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے، اللہ کے اس پر انعامات ہوتے ہیں. اور جو قطع رحمی کرتا ہے، رحم کو توڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا اس پر غضب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ناطہ توڑ لیتے ہیں والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیک لوگوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا وہ اسے ملاتے ہیں. اور برے لوگوں کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی ہے کہ برے لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے جسے ملانے کا حکم دیا وہ اسے کاٹتے ہیں. تو یہ بڑی نیکی ہے
رحم کو جوڑنا، رحم کو ملانا۔ اچھا، اور رحم سے مراد ایک تو یعنی وہ رشتہ دار ہیں جو ایک رحم سے ہوتے ہیں، ایک ماں باپ سے ہوتے ہیں، ماں باپ کی اولاد، بہن بھائی، پھر ان کی اولادیں، بہن بھائی ہوں، اب اس میں کزنز ہوں، ان کے بھی اوپر ایک ماں باپ ہوتے ہیں، ایک رحم ہوتا ہے۔ یہ رحم قریب کا ہو یا یہ رحم دور کا ہو، تو آپس میں وہ قریبی رشتہ دار ہوں، ان کا قریبی خونی رشتہ ہو، یا ان کا اتنا قریبی رشتہ نہ ہو، اتنا قریبی رشتہ نہیں بھی ہوگا، رحم سے مراد قریبی رشتہ دار، تو اگر قریبی رشتہ نہیں بھی ہوگا تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے کہ تمام کے تمام انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ بتایا ہے کہ کتنا بھی دور کا رشتہ کیوں نہ ہو جائے، تم کسی کو نہیں پہچانتے کہ اس کی تمہارے ساتھ کیا رشتہ داری ہے۔ سیدنا آدم سے اور اماں حوا سے تو ان کی اولاد تو وہ بھی ہے، تم بھی آدمی ہو وہ بھی آدمی ہے، تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے، تو ایک تعلق تو ہے نا۔ تو یہ رحم قریب کا ہو یا یہ رحم قریبی رشتہ داری ہو یا دور کا ہو، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے، دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر وہ زیادہ قریب کا ہوا تو اس حسن سلوک کرنے کا ڈبل اجر مل جائے گا، ایک تو حسن سلوک کرنے کا، دوسرا بھی انسان ہے، اور اگر وہ قریبی رشتہ دار ہوا تو قریبی رشتہ داری کا دھیان رکھنے کا ایک الگ اجر مل جائے گا، اور اگر وہ دور کا قریبی رشتہ دار نہیں ہوگا، دور کا ہوگا یا اس سے رشتہ داری کا ہمیں نہیں پتہ، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رحم کا معاملہ کرنا، چاہے وہ قریبی ہو یا چاہے وہ دور کا ہو، تو یہ ایک بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نیکیوں میں شمار کیا ہے۔ یہ سورہ رعد ہے، اس سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں، تو نیک لوگوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ شروع کی جو 2-3 بڑی صفات ہیں، ان صفات میں صلہ رحمی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کہ جو شخص مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اس وحی سے اندھا ہو، جو اس وحی کو نہ مانے، اس وحی پر ایمان نہ لائے، یعنی مسلمان اور کافر مراد ہے کہ کیا کافر اور مسلمان برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ مسلمان لوگوں کی بنیادی صفات کیا ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، ایک تو وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ کر کے توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو ملاتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ تو اللہ نے کسے ملانے کا حکم دیا؟ اللہ نے رحم کو ملانے کا حکم دیا ہے، وہ قریبی ہو تو ڈبل ثواب ہے، وہ دور کا ہو یا اس کا پتہ نہ ہو تو اللہ نے اسے بھی ملانے کا حکم دیا ہے، جس طرح یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ نے سیدنا آدم اور اماں حوا کے تعلق کا ذکر فرمایا، وہ تو ہر 2 انسانوں کے درمیان وہ تعلق موجود ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی بڑی صفات میں سے، اور برے لوگوں کی بڑی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا وہ اسے توڑتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں اسے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی لوگ ہیں ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے قیامت کے دن۔ تو یہاں اللہ نے قطع رحمی کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، چاہے وہ دور کے رشتہ داری یا دور کے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری رشتہ داری واضح نہیں بھی ہے تو ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، قطع رحمی کرنا، تو یہ بری صفات میں سر فہرست صفات میں سے قطع رحمی شامل ہے۔ جی تو سب چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے کہ مجھے کے ساتھ کو لین دین کی پیسے کی یا رشتے کی،
تو دوسرا اپنی لکھی چھوڑ دیتا کہ آپ نے مثلا رشتہ نہیں دیا یا پہلے نہیں دی اور بات پتا، تو یہ قطع رحمی ہوئی نا، اسی کی مذمت ہو رہی ہے. مثلا دو فری کا ایک کو تو یہ سمجھ ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیے یہ والا کام ایسے ہے، جی یہ نہیں کرنا جی. ختم. تو دیکھیے ایک کو سمجھ ہے تو دوسرے کو بھی تو سمجھ ہونی چاہیے نا. جس کو سمجھ نہیں ہے قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، اللہ رسول کے احکامات پڑھے گا تو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو بہت زیادہ اہمیت دی. یہ نہیں دیکھیے صلہ رحمی، ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن الرحیم، اسی سے رحم نکلا ہے. تو رحم کتنا بڑا عمل ہے، تو اس رحم کو ملانا چاہیے، اس کو جوڑنا چاہیے. اگر یہ قریبی رشتہ داری ہو تو پھر ڈبل ثواب ہے، اگر قریبی رشتہ داری نہ ہو تب بھی دوسرے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اچھا اب یہ اتنا بڑا عمل ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ نیک لوگوں کی بڑی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور برے لوگوں کی بڑی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. یعنی دیکھیے کتنی اہم حدیث مبارکہ ہے اور کتنی توجہ طلب حدیث مبارکہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جی یہ ایک اور حدیث ہے، چلیں پہلے یہ سن لیجئے. یہ حدیث یہ ہے کہ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، او ینسیٰ لہ فی اثرہ، یا اس کی جو موت ہے وہ لیٹ ہو جائے، یعنی اس کی عمر لمبی ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. یعنی صلہ رحمی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رزق وسیع فراخ ہو جاتا ہے، انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. اور دوسری حدیث ہے وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. یعنی گویا کہ صلہ رحمی یہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا عملی ثبوت ہے. یعنی اگر ایک بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا تو گویا کہ اس کا اللہ معاف کرے اللہ پر اور آخرت پر ایمان کمزور ہے. اس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان صلہ رحمی کرے. اور صلہ رحمی سے مراد کیا ہے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو. صلہ رحمی سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ہم سے اچھا سلوک کرے تو ہم جواب میں اچھا سلوک کریں گے. یاد رکھیے یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی ہے کوئی ہم سے اچھا سلوک نہ کرے تو پھر بھی ہم صلہ رحمی کریں. نہیں تو دوسرا نہ مانے تو پھر دوسرا غلطی کر رہا ہے نا، دوسرا گناہ کر رہا ہے. جی اگر ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، ایک کوشش دیکھیں دونوں نہیں کر رہے صلہ رحمی تو دونوں گناہ گار ہیں. اگر ایک کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا تو جو کرتا ہے وہ بری ذمہ ہو گیا. تو صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں، مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا لہٰذا میں اس سے اچھا سلوک کیسے کروں. تو آپ پھر اس سے صلہ رحمی نہیں کر رہے، آپ تو اس کے احسان، اگر آپ سے کوئی اچھا سلوک کرے گا آپ جواب میں اچھا سلوک کریں گے، یہ تو یعنی برابری آپ کر رہے ہیں. کوئی آپ سے برا معاملہ کرے اچھا معاملہ کرے آپ اچھا معاملہ کریں گے، یہ تو برابری ہے. اگر آپ سے برا معاملہ کرے آپ برا معاملہ کریں گے، یہ تو برابری آپ کر رہے ہیں. یہ تو آپ صلہ رحمی نہیں کر رہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ کوئی آپ سے برا معاملہ کرے آپ اچھا معاملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے ملائیں، یہ صلہ رحمی ہے. جو آپ پہ ظلم کرے آپ اسے معاف کریں. تو صلہ رحمی جو توڑے اس سے ملانے کو صلہ رحمی کہتے ہیں. جو جوڑے آپ سے اس سے جڑنے کو صلہ رحمی نہیں کہتے. یہ تو برابری ہے. اگر آپ سے برا کرے گا آپ برا کریں گے، آپ سے اچھا کرے گا آپ اچھا کریں گے، یہ صلہ رحمی ہرگز نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ سے برا معاملہ کرے تو آپ اچھا معاملہ کریں. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے اللہ معاف کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحیح حدیث ہے. لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. دوسرے کے گھر بھی چلا جا گیا تھا کہ چلیے مجھ سے یہ غلطی ہے، یہ میری کمزوری ہے، میں آپ کی یہ مدد
نہیں کر سکا، آپ کی ضرورت کے مطابق پیسے ہی نہیں دے سکا، کسی سے بھی پکڑ کے نہیں دے سکا، اللہ کے پاس میرا آنا جانا ختم ہوا۔ لیکن یہ چیزیں واضح ہیں بڑی، اس میں میرے خیال میں سوال کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کوشش کر رہا ہے، دوسرا بندہ جو ہے وہ جواب نہیں دے رہا، تو پھر وہ دوسرے بندے کا قصور ہے، جو کوشش کر رہا ہے اس کا قصور نہیں ہے۔ دیکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، اگر دونوں طرف سے ناراضگی ہو، پھر جو پہل کر لے پھر وہ گویا کہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اگر ایک بندہ پہل کرتا ہے، دوسرا بندہ آگے سے جواب نہیں دیتا، تو پھر پہل کرنے والا جو ہے، دوسرا بندہ آگے سے جواب نہ دے، یہ ایک دفعہ دو دفعہ بار بار کوشش کرتا ہے، اگلا بندہ جواب نہیں دیتا، پھر یہ بھی بیٹھ جاتا ہے، تو پھر یہ جو پہل کر رہا ہے، صلہ رحمی کی کوشش کر رہا ہے، یہ پھر قطع رحمی کرنے والوں میں نہیں آئے گا، دوسرا بندہ قطع رحمی کرنے والوں میں آئے گا۔ دیکھیے اگر دو لوگوں میں ناراضگی ہے، تو کوئی بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے چلو میں صلہ رحمی کرتا ہوں، میں چلو ناراضگی دور کر لیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اگلے بندے سے صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگلے بندے کے پاس جانا چاہیے، تحفے تحائف دینے چاہیے، یا اگلے کو بندے کے پاس جانے میں پہل کر لینی چاہیے، سلام کر لینا چاہیے۔ کئی لوگ اس دفعہ سلام ہی نہیں کرتے ایک دوسرے سے، تو اگر کوئی بندہ سلام کر لے پہلے، دوسرا بندہ جواب نہ دے، تو سلام کرنے والے نے گویا کہ اپنی طرف سے پیش قدمی کر لی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے حدیث مبارکہ ہے کہ دو مسلمان 3 دن سے زیادہ قطع رحمی نہیں کر سکتے، 3 دن سے زیادہ قطع رحمی کرنا اس کی بڑی سخت ممانعت ہے۔ تو ابتدا کر لینی چاہیے دونوں کو، دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں، مسلمان ہیں تو دونوں کو جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی ایک بندہ کوشش کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، جو کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں برجو ذمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، جس اللہ اس کا نام لے کر، اس اللہ کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے سوال کرتے ہو، اور رحم سے ڈرو، رحم کے معاملے سے ڈرو۔ تو رحم کا معاملہ ہلکا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ میں نے بھی آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی تھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، والعیاذ باللہ۔ تو قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، اور صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کا ثواب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ آپ سن چکے ہیں۔ رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ یہ جو والارحام ہے، یہاں اگر والارحام پہ ہم میم پہ زبر پڑھیں تب معنی یہ ہوگا، اس کا عطف پھر اللہ لفظ جلالہ پر ہوگا، اللہ سے ڈرو اور رحم سے ڈرو، یعنی رحم کو توڑنے سے ڈرو۔ ایک متواتر قرات وہ والارحامی، میم پہ زیر بھی ہے، اس صورت میں اس کا عطف بہی کی ہا پر ہوگا، یعنی تب مطلب یہ ہوگا اللہ سے ڈرو کہ تم سوال کرتے ہو اس اللہ کے واسطے کے ساتھ، والارحامی اگر قرات ہو، پھر مطلب ہوگا کہ جس اللہ کے واسطے کے ساتھ تم سوال کرتے ہو، اور جس رحم کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو دوسرے سے۔ یعنی بعض دفعہ بندہ جب دوسرے سے بات کرتا ہے، اگلا بندہ بات نہ سنے تو وہ اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہے کہ دیکھو میں تم سے اللہ کے نام پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے تم سے صلح کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایک بندہ اللہ کا واسطہ دیتا ہے، اگلے بندے کو شرم آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ رشتہ داری کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، ہم تو آپس میں بھائی ہیں، ہم تو آپس میں رشتہ دار ہیں، ہمارے تو باپ ایک ہے، ہماری تو ماں ایک ہے، ہمیں ایک دوسرے سے صلہ رحمی کر لینی چاہیے، صلح کر لینی چاہیے، ہمیں اپنی ناراضگی کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے۔ تو جس طرح اللہ کا واسطہ دے کر ایک بندہ دوسرے سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، کئی دفعہ لوگ رشتہ داری کا واسطہ دے کر جو ہے وہ اپنی بات منواتے ہیں۔ تو یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ہاں بھی رشتہ داری کی کتنی اہمیت ہے، کہ تم بعض دفعہ اللہ کا واسطہ دیتے ہو، بعض دفعہ رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہو۔ اگر میم پہ زیر پڑھیں تب پھر مطلب ہوگا اس اللہ سے ڈر جاؤ کہ تم سوال کرتے ہو اس اللہ کے ساتھ یا رشتہ داری کے ساتھ۔ اگر الارحام پہ زیر ہو، یہ زیر والی قرات یہ بھی متواتر قرات ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کی قرات ہے، تو والارحام یہ بھی متواتر قرات ہے، اور والارحامی یہ بھی متواتر قرات ہے۔ والارحام پڑھیں گے تو اس کا عطف اللہ پر ہوگا، تو مطلب ہوگا اللہ سے ڈرو جس اللہ کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری سے ڈرو یعنی اس کو توڑنے سے ڈرو۔ اور اگر والارحامی ہو تب معنی ہوگا اللہ سے ڈرو جس اللہ کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، یا جس رحم کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، تو پھر وہ اس کا عطف پھر بہی کی ہا پر ہوگا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔
اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر لوگوں کے سامنے جلوت میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور پھر خلوت میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ جلوت میں تو دیکھ رہے ہیں ہمیں اور اللہ تعالیٰ خلوت میں نہیں دیکھ رہے. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت یہ تصور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بلکہ یہ اگر ایک انسان ہر وقت یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ تو پھر بہت بڑا، یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ اسلام کا ہے، ایک مرتبہ ایمان کا ہے اور ایک مرتبہ احسان کا ہے. یہ تو پھر احسان کے مرتبے میں انسان داخل ہو جاتا ہے اگر وہ ہر وقت یہ تصور تازہ رکھے اپنے ذہن میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو بندہ ہر وقت یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ کتنا بڑا عمل ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے، یہ اللہ کی حفاظت کرنا ہے، گویا کہ ہر وقت انسان سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر ایک بندہ یہ سمجھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ واقعی ہی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں مدد کرنے کے اعتبار سے، دشمنوں سے اس کو بچانے کے اعتبار سے. تو حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا آپ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سواری میں اپنے پیچھے بٹھا لیا. اچھا جی، آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے. حضرت ابن عباس چھوٹی عمر کے تھے. آپ نے حضرت ابن عباس کو فرمایا اے لڑکے، الا اعلمک کلمات، کیا میں تمہیں کچھ باتیں نہ سکھاؤں، کچھ کلمات نہ سکھاؤں؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی حفاظت کر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی حفاظت کرنے سے مراد تو یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت کریں، اللہ کی پہرہ داری کریں. اللہ کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے انسان، یعنی گویا کہ اللہ کی حفاظت کرے، گویا کہ انسان سمجھے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، انسان سمجھے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے. تو کتنا بڑا دیکھیں اس کا بدلہ ہے. اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں، انسان اللہ کو مراقب سمجھے اپنا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تیری حفاظت کریں گے. واقعی یعنی یہ انسان کا ظن ہے نا، اور اچھا ظن ہے، اچھا گمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اللہ میرے ساتھ ہیں. جب انسان یہ تصور کرتا ہے، اللہ اس کے ظن کے مطابق ہو جاتے ہیں، اللہ واقعی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور اللہ اس کی کیسے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں؟ اللہ اس کی مدد کرتے ہیں ہر حوالے سے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یعنی ایک انسان اللہ کی حفاظت ایسے کرے، انسان سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ہر وقت اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ اپنے سامنے نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے؟ یعنی اپنی مدد کے اعتبار سے، اپنی نصرت کے اعتبار سے. انسان کو محسوس ہوگا کہ اللہ جو ہے کس طرح میری مدد کر رہے ہیں، کس طرح میرے معاملات حل ہو رہے ہیں. انسان کو باقاعدہ نظر آئے گا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جب تو سوال کر تو صرف اللہ سے سوال کر. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. بہرحال لمبی حدیث ہے. تو اللہ کو مراقب سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے. اور اگر ایک بندہ نہ سمجھے یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے نہیں دیکھ رہے، اللہ تو پھر بھی دیکھ رہے ہیں. جو بندہ یہ تصور کرے گا اس کا خود ہی کو فائدہ ہے. انسان گناہوں سے بچے گا، نیکی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا. فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال. فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دو، یعنی جب یتیم بڑے ہو جائیں، تم یتیموں کی کفالت کر رہے تھے، تو اب جب یتیم بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، تو پھر تمہیں یتیموں کو ان کا مال دینا ہے. یتیموں کی کفالت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مالدار یتیم ہے، میں اس کی کفالت کرتا ہوں، اور اس کی کفالت انسان اس طرح کرے کہ اس کا مال انسان ہڑپ کر جائے، اس کا مال انسان جو ہے اپنے مال کے ساتھ ملا لے. انسان اس کے مال پہ نظر رکھے. اور تو انسان کو، اگر ایک انسان یتیم کی کفالت کرنے والا ہے تو پھر اس انسان کو یتیم کا مال یتیم کے حوالے کرنا چاہیے، انسان کی ذمہ داری ہے.
ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ تم بدلو ناپاک کو پاک کے ساتھ. یعنی جب تم یتیم کو اس کا مال واپس کرو تو واپس کرتے ہوئے جو یتیم کا اصل مال ہے وہ اس کو واپس کرو. یہ نہیں کہ اس کے مال کے اندر قیمتی چیزیں تھیں، تم نے کہا مجھے یتیم کا مال تو واپس کرنا ہے، لوگوں کو پتہ تھا کیا کیا چیزیں ہیں، میں یتیم بڑا ہو گیا اب اس کا مال واپس کرتا ہوں، لیکن میں قیمتی چیزوں کی جگہ ناقص چیزیں بدل کر میں وہ اس کو واپس کر دیتا ہوں، قیمتی چیزیں خود رکھ لیتا ہوں. تو یہ پھر گویا کہ تم نے طیب سے خبیث کو بدل دی ہے. تم نے پاک چیز اچھی چیز خود رکھ لی ہے اور تم نے ردی چیز اس کو دے دی ہے، حالانکہ اس کی چیز قیمتی والی تھی. تو جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ اگلا چھوٹا ہے، اگلا بندہ جو ہے وہ پوری طرح مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں یہاں دھوکہ دہی کر سکتا ہوں، تو کئی دفعہ انسان دھوکہ دہی کرتا ہے. اللہ نے منع فرمایا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اذان کے بعد میں نے ذکر کیا تھا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رحم سے مراد رشتہ داری کا دھیان کرو. تو یہ اس رشتہ داری سے مراد قریبی رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے، اور اس رشتہ داری سے مراد دور کی رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے. اور دور کی رشتہ داری میں دور کی رشتہ داری سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، دادا پردادا ایک ہو یا پردادا کا باپ ایک ہو یا اس سے بھی اوپر کی رشتہ داری ہو. دور کی رشتہ داری میں یہ بھی آ جاتا ہے. اور اگر کسی سے ہمیں اپنی رشتہ داری کا نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے حضرت آدم اور حوا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ اصل میں تو سب ہی ایک ماں باپ سے ہیں. تو ایک انسان کی دوسرے سے رشتہ داری نہیں ہے، اس سے بھی رشتہ داری کا دھیان کرنا ہے، کیونکہ آدم اور حوا میں تو ہم سب شریک ہیں. تو آدم اور حوا کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے رحم کی بات کی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ رحم آدم اور حوا تک جاتا ہے. باقی جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا اس رحم کو ملانے کا ثواب بڑھتا جائے گا. اگر یہ قریب نہیں ہوگا تو اصل ثواب رحم کو ملانے کا وہ تو ملے گا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی ہو آپ اس سے حسن سلوک کریں، کسی کا آپ دل کو خوشی سے بھر دیں، آپ کسی کی حاجت پوری کر دیں، بہت بڑی نیکی ہے. وہ کوئی اپنا ہے کوئی غیر ہے تو یہ تو الگ نیکی ہے. باقی جو جتنا قریبی ہوتا جائے گا، جتنا رشتہ دار ہوتا جائے گا اتنا ثواب بڑھتا جائے گا رشتہ داری کا. ورنہ رحم سے مراد یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور اماں حوا کا ذکر کیا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ رحم سے مراد ایک عمومی رحم بھی ہے. ایک ہر انسان دوسرے انسان کا ایک عمومی رشتہ دار ہے، چاہے ایک مسلمان ہو ایک کافر ہو. ایک مسلمان اور کافر بھی عمومی طور پر رشتہ دار ہیں آپس میں. حضرت آدم اور اماں حوا کے اعتبار سے پیچھے آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس رشتے کا ذکر کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں کو ترغیب دی. کچھ آپ کے پاس مسلمان آئے جو غریب تھے، آپ نے لوگوں کو ترغیب دینی تھی کہ ان پہ خرچ کیا جائے. آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھی، اور اس آیت کریمہ میں یعنی گویا کہ آپ نے بتایا کہ سب کے سب لوگ ایک نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک مرد عورت سے پیدا ہوئے ہیں، تو تمہاری ان سے یہ رشتہ داری تو ہے کہ یہ سب تم اور یہ ایک مرد عورت سے ہو، حضرت آدم اور اماں حوا سے، اور پھر تمہاری ان سے رشتہ داری ایمانی تعلق بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ نے ترغیب دی ان پر خرچ کرنے کی، اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ نے ترغیب دی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں رحم سے مراد ضروری نہیں ہے کہ اس سے بس قریبی رشتہ داری مراد ہے. اس سے قریبی رشتہ داری بھی مراد ہے، دور کی رشتہ داری جس میں قریبی رشتہ داری بہن بھائی اور ماں باپ اولاد، بہن بھائی، اور پھر نسب کی رشتہ داری، سسرالی رشتہ داری، اور یہ جتنی دور چلی جائے، اور ایسا تعلق جس میں کوئی ہمیں قریبی تعلق یاد نہ ہو، اس سے بھی ہمارا رحم کا تعلق ہے. تو بس جو جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا اجر بڑھتا جائے گا. حدیث مبارکہ ہے کہ آپ سے سوال ہوا کہ ہم سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کریں، تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ حسن سلوک ماں سے کرنے کا حکم ہے، پھر باپ سے کرنے کا حکم ہے. تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک اپنے ماں باپ سے کرو، پھر اپنے بہن بھائی سے کرو، پھر جو جتنا قریبی ہے اس سے اتنا حسن سلوک ہونا چاہیے. تو یہ حسن سلوک کے بھی صلہ رحمی کے بھی مراتب ہیں.
اگر رشتہ داری زیادہ قوی ہوتی جائے گی تو اس کا ثواب بڑھتا جائے گا، جتنی دور ہوتی جائے گی تو اس کا بھی اصل ثواب تو حسن سلوک کا وہ تو موجود ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یتیموں کو جب ان کا مال دو، تمہارے پاس چھوٹے تھے وہ، ان کے پاس مال بھی تھا، اب جب وہ بالغ ہو گئے ہیں، اب تم نے ان کو ان کا مال واپس کرنا ہے، تو اس وقت ان کو ان کا مال پورے انصاف کے ساتھ ان کا پورا مال انہیں دے دو، اور ان کے مال میں جو چیزیں قیمتی تھیں جیسی تھیں وہ ویسے ہی چیزیں ان کو واپس کر دو، ان کی قیمتی چیزیں سستی چیزوں کے ساتھ تبدیل نہ کرو۔ یہ دھوکہ دہی نہ کرو کہ تم گنتی پوری کر لو، بس جی بس یہ چیزیں تھیں، دیکھیں وہ لکھی ہوئی ہیں لسٹ میں، تو دیکھیں میں گواہ بنائے ہوئے ہیں، دیکھیں جی میں وہ لسٹ میں لکھی ہوئی چیزیں پوری دے رہا ہوں، اور وہ چیزیں تبدیل کر دیں۔ نہیں، یہ بھی نہ کرو۔ اگر کسی کو نہیں پتہ، میں گنتی تو پوری کر رہا ہوں، اگر کسی کو نہیں پتہ آپ نے کوئی چیز چینج کی، اللہ کو تو پتہ ہے نا، تو جلوت میں صرف اللہ کو مراقب سمجھنا، دیکھنے والا سمجھنا، یہ بھی، اور خلوت میں بھی اللہ تو علانیہ چیز کو بھی جانتے ہیں، اللہ پوشیدہ چیز کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہاں خبیث سے مراد ردی چیز ہے، اور طیب سے مراد قیمتی چیز ہے، اور یہاں ردی چیز کو خبیث اس لیے کہا کہ خبیث ویسے ناپاک چیز کو کہتے ہیں، تو ردی چیز ناپاک تو نہیں ہوتی، لیکن یعنی کم قیمتی جو سستی چیز ہے، یہاں خبیث سے مراد سستی چیز ہے، لیکن اس کو خبیث کیوں کہا ہے؟ یعنی اگر آپ قیمتی چیز لے کے سستی چیز وہاں رکھ دیں گے تو وہ آپ کے لیے ایسے جیسے وہ گندگی ہے، وہ صرف ایک سستی چیز نہیں ہوگی، وہ ایک پلید اور ناپاک چیز کی طرح ہو جائے گی آپ کے لیے استعمال کرنے کے اعتبار سے۔ چاہے دیکھیے اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ رشتہ داری اسی طرح بڑھتی رہتی ہے آگے۔ انسان پہ سب سے پہلے انسان اپنی بیوی بچوں کی، پھر ماں باپ کی، اگر ماں باپ اس کی کفالت میں نہ ہو، پھر بہن بھائی، اور پھر اسی طرح رشتہ داری بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے رشتہ داری ہوتی ہے، جیسے وراثت کے احکامات ہیں آپ سمجھیے، اسی طرح رشتہ داری پھیلتی رہتی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کی طرف۔ فرمایا ایک تو ان کو ان کے مال پورے دینے ہیں، اور نمبر دو کہ ان کے مال میں قیمتی چیزیں لے کر ردی چیزیں نہیں رکھنی، سستی چیزیں نہیں رکھنی۔ پھر فرمایا کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملاؤ نہیں۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں ملانے سے مراد بد نیتی کرتے ہوئے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لینا، یہ مراد ہے بد نیتی سے، کہ میں اس کا مال، میرا مال کم ہے یا میرا مال سستا ہے، یہ اس کا باپ مالدار تھا تو میں اب اس کی کفالت کر رہا ہوں، اس کا مال قیمتی ہے، میں اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتا ہوں، تو چلو اس کے مال سے میں بھی فائدہ اٹھا لوں گا۔ میرا مال سستا ہے، اس کا مال مہنگا ہے، تو یہ یعنی بد نیتی کرتے ہوئے اگر ایک انسان یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لے، انسان کہ جی میرے پاس تو مال کم ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، چلو جب تک یہ میری کفالت میں ہے تب تک میں یہ بہانہ لگاؤں گا کہ میں تجھ پر ہی تو خرچ کر رہا ہوں، کوئی پوچھے گا تو میں اسی بچے پر تو خرچ کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں اور میرے بچے بھی کھائیں گے۔ یعنی بد نیتی کرتے ہوئے جب بھی انسان یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملائے گا تو یہ جس طرح قیمتی چیز لے کر سستی چیز وہاں رکھنا، وہ سستی چیز ناپاک کے حکم میں ہو جائے گی، وہ ناجائز ہوگا، اسی طرح پھر یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانا بھی ناجائز ہوگا اگر بد نیتی ہو۔ لیکن قرآن کریم میں ہی دوسری آیت میں موجود ہے کہ اگر بد نیتی نہ ہو، اگر نیت کے اندر فطور نہ ہو، پھر یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ جی بعض لوگ معاوضتاً اس میں سے کچھ حصہ پورا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے؟ یعنی یتیم کی کفالت کا معاوضہ، جی دیکھیے یتیم کی کفالت کا معاوضتاً وہ بندہ کر سکتا ہے، یہ آگے آئے گا، ابھی ہم پڑھیں گے اس کی وضاحت۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ فقیر ہے، محتاج ہے، تو وہ ضرورت کے مطابق کسی حد تک معاوضہ لے سکتا ہے اس کا، لیکن جو بندہ محتاج نہیں ہے وہ اس کا معاوضہ نہیں لے سکتا، وہ بھی آگے آئے گی اس کی مزید تفصیل۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، وہ آیت نمبر 6 میں آ رہی ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ فرمایا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، تو میں نے ذکر کیا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانا یہ ہر صورت میں حرام نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام میں
ہر چیز کی بنیاد انسان کی نیت ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت سے ایک ظاہراً اچھا عمل برا عمل بن جاتا ہے اگر نیت بری ہو تو، اور نیت سے ایک برا عمل کسی کو اگر برا نظر آ رہا ہے بعض دفعہ نیت سے وہ اچھا بن جاتا ہے۔ نیت اتنا عمل دخل ہے نیت کا کہ ایک چیز جو ظاہراً شرک نظر آ رہی ہو نیت سے وہ چیز شرک نہیں رہتی، تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ دیکھیے ایک بندہ خرچ کر رہا ہے دوسرے پر، خرچ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اگر وہ خرچ اس لیے کر رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، دوسرے لوگ مجھے سخی کہیں، اب نیت کی وجہ سے یہ کتنا اچھا عمل تھا، صدقہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اسے کتنے فضائل ہیں، لیکن یہ شرک بن جائے گا نیت کی وجہ سے۔ شرک اصغر ہے نا، ریاکاری۔ ایک بندہ قاری قرآن ہے تو وہ اس لیے اچھا قرآن پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے قاری کہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت، قرآن کا سیکھنا سکھانا کتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے، لیکن اگر نیت بری ہو تو یہ ریاکاری، یہ شرک اصغر بن جائے گا۔ تو نیت سے ایک چیز جائز ہو جاتی ہے، نیت سے ایک چیز ناجائز ہو جاتی ہے، چاہے دیکھنے میں دونوں ایک چیزیں ہوں۔ تو یہ جو یہاں مال کو، ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملانے سے روکا ہے، یہ تب منع ہے جب نیت بری ہو، ورنہ اگر نیت اچھی ہے تو دیکھیے قرآن کی آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، سورہ بقرہ آیت نمبر 220، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے۔ یہاں اصلاح سے مراد کیا ہے؟ اصلاح کا جذبہ، یعنی اگر انسان کے دل میں اصلاح کا جذبہ ہو تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہاں یتیموں کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اصلاح کا جذبہ ہو پھر خیر ہی خیر ہے، اس جذبے کے ساتھ تم انہیں ملا لو، یعنی اللہ تعالیٰ خود یہاں کہہ رہے ہیں اگر تم ملا لو انہیں اپنے ساتھ، انہیں ملا لو، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے لیے جائز ہے، وہ کوئی اچھوت نہیں ہے کہ تم انہیں اپنے ساتھ ملا نہیں سکتے، وہ تمہیں ٹچ نہیں کر سکتے، ان کا مال تمہارے مال کے ساتھ مس نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ کوئی اچھوت نہیں ہے۔ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا بھی سکتے ہو، تم ان کے ساتھ مل جل کر بھی سارے معاملے کر سکتے ہو، وہ یتیم بچہ اور تمہارے بچے مل جل کر آپس میں رہیں، چیزیں شیئر کریں، اگر جذبہ خیر خواہی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، یہاں بھی وہی بات فرمائی کہ کون یہ کام اصلاح کے جذبے سے کر رہا ہے اور کون یہ کام فساد نیت سے کر رہا ہے، فساد کے جذبے سے کر رہا ہے۔ اللہ کو تو اس کا پتہ ہے، اب تم اصلاح کے جذبے سے کر رہے ہو تو خیر ہی خیر ہے، پھر ملاؤ، جو کرنا کرو، اور اگر فساد کا جذبہ ہے، اگر فساد ہے، فتور ہے نیت کے اندر، پھر ملانا بھی جائز نہیں ہے، پھر حد الامکان ہر چیز کو الگ الگ کر دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو اللہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب اللہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتے؟ یعنی اگر اللہ چاہتے تو اللہ تمہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی اجازت نہ دیتے۔ یہ جو پیچھے اللہ نے اجازت دی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے سے ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، یہ اللہ نے اجازت دی نا ان کو اپنے ساتھ ملانے کی، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اس کو ملا لو، وہ ان کی اور بچوں کی چیزیں شیئر ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر جذبہ اصلاح کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ فساد کرنے والے کو، اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، کیا مطلب؟ اللہ تمہیں ملانے کی اجازت ہی نہ دیتا، اچھی نیت کے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے تمہیں مشکل نہیں ڈالی، اللہ نے اصلاح کے جذبے کے ساتھ تم ملانے کی اجازت دی ہے، مخالطت کی اجازت دی ہے، لیکن اگر فساد کا جذبہ ہو پھر اللہ نے اجازت نہیں دی، پھر وہ مشکل ہوگی، پھر تمہیں اس کے بستر بھی الگ کرنے ہوں گے، برتن بھی الگ کرنے ہوں گے، ہر چیز، کھلونے بھی الگ کرنے ہوں گے، کھانا بھی الگ کرنا ہوگا، ہر چیز الگ کرنی ہوگی۔ اگر دیکھیں ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں کمزور ہوں، میں پھسل جاؤں گا، ایسے انسان کو بھی چیزیں پھر جتنی الگ ہو سکے الگ کرنی چاہیے، پھر یہ ایک مشکل ہے، اسے وہ مشکل اپنے اوپر لادنی پڑے گی۔ لیکن اگر جذبہ اصلاح کا ہے، اصلاح کے جذبے کے ساتھ پھر اللہ نے مشکل نہیں ڈالی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یہ تب ہے جب فساد کا جذبہ ہو، جب فتور نیت ہو، ورنہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، پھر حرج نہیں ہوتا۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر بد نیتی کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا جائے، اگر بد نیتی کے ساتھ
ان کے مال کی قیمتی چیزیں لے لی جائیں اور سستی چیزیں ردی چیزیں وہاں رکھ دی جائیں، ان کو ان کا مال پورا نہ دیا جائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے کے، جیسے یتیم ہے، چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو، اس کا باپ اس کے لیے کوئی وراثت ہی کیوں نہ چھوڑ گیا ہو، اگر وہ کمزور ہے تو کمزور کو یہ نہ سمجھو کہ وہ کمزور ہے۔ اگر کوئی بندہ کمزور کو کمزور سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کا دیکھو کہ اس کا رب کون ہے، اس کا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو دوسرے کو کمزور سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ جی یہ مجھ سے کیسے پوچھے گا، اس کا تو کوئی پیچھے والی وارث نہیں ہے جو مجھے پوچھ سکے، تو یہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتا، اس کا والی وارث نہیں ہے مجھ سے پوچھے، تو مجھ سے کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا۔ اور اگر دنیا میں ایسے شخص کو سزا نہ ملی تو آخرت کی سزا پھر بہت سخت ہوتی ہے۔ تو جو کمزور لوگ ہیں ان کا والی وارث اللہ، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو تو اس کا زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز کب انسان کے اندر آ سکتی ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر اس کی اصلاح ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے ڈر سے، تقویٰ کے ساتھ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ اس چیز کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔